حافظ نعیم الرحمان نے حکومت سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ سندھ بھر میں فوری طور پر ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ اگر سندھ حکومت نے عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات فراہم نہ کی تو جماعت اسلامی سڑکوں پر احتجاج کرنے پر مجبور ہوگی۔ ہم یہ بات بہت واضح طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر اب آپ فیسیلیٹیٹ لوگوں کو نہیں کریں گے تو پھر احتجاج کا حق بھی ہم رکھتے ہیں، ہم سڑکوں پہ آنے کا بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس صورتحال میں کوئی کیوس پھیلے، لیکن آپ جب بالکل کچھ نہیں کریں گے تو تنگ آمد بجنگ آمد۔ تو بہت واضح طور پر اس کو آپ مطالبہ سمجھ لیں، وارننگ سمجھ لیں۔ اور یہ جماعت اسلامی ہے، یہ کوئی عام پارٹی اس طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ جو بات کریں گے اور کل کو کہیں گے کہ تو سیاسی سلوگن تھا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایشوز کو ہم جب ٹیک اپ کرتے ہیں تو گھر تک پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ نے کراچی کے لوگوں کو اسی طرح دھکے دیتے رہے، اگر آپ لوگوں کو فیسلٹی آپ نے فراہم نہیں کی، ریلیف نہیں دیا، تو جہاں ہم تعاون کر رہے ہیں وہاں پر ہم احتجاج بھی کریں گے اور آپ کا گھیراؤ بھی کریں گے۔ یہ مت سمجھیں کہ آپ کو جو ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں وفاقی حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے واعظ اور آپ کے ارشادات بہت اہم ہیں، لیکن آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم احساس پروگرام کے تحت لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ EOBI کے پیسے کاٹ کر احساس پروگرام کے پیسے دے دیتے ہیں۔ آپ نے اضافی طور پر کیا کیا؟ $658 ملین اس ملک کے اندر آئے ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک کی طرف سے، جو 1200-1250 ارب روپے بنتے ہیں۔ ان پیسوں میں سے آپ نے کتنے پیسے لوگوں کی ریلیف کے لیے دیے؟ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی آئندہ دنوں میں الخدمت کے تحت کورونا ٹیسٹنگ شروع کرے گی۔ الخدمت نے اپنے طور پر بھی اس فیسلٹی کو قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ الحمدللہ اہل خیر کے تعاون سے آئندہ جو ہے وہ تقریباً 10-15 دن کے اندر الخدمت کی لیب بھی کورونا ٹیسٹنگ شروع کرنے والی ہے، اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ تمام SOPs کو مینٹین کرتے ہوئے اور بہترین طریقے سے یہ ٹیسٹنگ کی جائے۔ سندھ حکومت اگر نالائقی کا مظاہرہ کر رہی ہے تو NDMA کے تھرو آپ نے کیا کرنے کی کوشش کی ہے، وہ سوالیہ نشان ہے جو پرائم منسٹر سے بھی ہے اور جنرل افضل صاحب سے بھی ہے، NDMA سے بھی ہے۔ لوگ توقع رکھتے ہیں ان حالات کے اندر، خاص طور اپنے ان افراد سے کہ جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں، پوری فوج ان کی پشت کے اوپر کھڑی ہوتی ہے ڈیزاسٹر کے اندر، پوری رینجرز ان کی پشت کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، پوری پولیس ان کی پشت کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہمارے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل صرف اس وقت جاگتے ہوں جب کوئی وبا آ جائے، جب کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے، جب کوئی جہاز گر جائے، اور اس سے پہلے کہ کوئی میجرز ان کے پاس نہ ہوتے ہوں، تو بجا طور سے لوگوں کو سوال کرنے کا بھی حق ہے کہ آپ ان سب وسائل کا کیا کرتے ہیں اور اس کو آپ کس کو جواب دیں۔ ٹیسٹنگ کی سہولیات بڑھانے کی ضرورت ہے۔ عوام کو خیرات نہیں حق چاہیے۔ حکومت کا کام ہے کہ عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کریں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ ہمارے پورے صوبے میں اور بالخصوص شہر کراچی میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ریپڈ ایکشن ہونا چاہیے، تیز رفتار کام ہونا چاہیے، فیسلٹی کو انہانس کرنا چاہیے، اور وینٹیلیٹرز آخری سٹیپ ہے۔ ابھی تو گورنمنٹ یہ کہتی ہے سارے وینٹیلیٹرز استعمال نہیں ہو رہے، لیکن وینٹیلیٹر سے پہلے والے جتنے سٹیپ ہیں اس کو، جسے آپ وار فوٹنگ کہتے ہیں، اس کے اوپر کام ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ لوگوں کی جتنی شکایات ہیں ان سب کا ازالہ ہونا چاہیے۔ اس میں ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہمارے سب لوگوں کا مشاورت سے کہ ہم یہ مطالبہ کریں کہ گورنمنٹ کی ایک سینٹرلائز ہاٹ لائن ہونی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، اس اسپتال دوسرے اسپتال، ایک ہاٹ لائن ہو جس کے اوپر بہت سارے لوگ موجود ہوں، ہر وقت اویلیبل 24 گھنٹے، ان کو یہ بتایا جائے کہ اس وقت فلاں اسپتال کے اندر جنا اسپتال میں اتنے بیڈ آکوپائڈ ہیں تو اتنے خالی ہیں، آپ وہاں چلے جائیں، اب ڈاؤ میں چلے جائیں، اب سول میں چلے جائیں، عباسی میں ہم نے بنا دیا ہے۔ یہ ایک سینٹرلائز ہاٹ لائن ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت اس وقت 168 وینٹیلیٹرز خریدنے جا رہی ہے، لیکن اس کا بجٹ 3 ارب روپے ہے، جو کہ اصل رقم سے 2 گنا زیادہ ہے۔ جس طرح سے مراد علی شاہ صاحب نے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا نا کہ احتیاط کریں، تو میں بھی ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ اب تو کرپشن نہیں کریں آپ لوگ، اب تو اپنی حکومت کو جو ہے وہ کرپشن سے باز رکھیں۔ اس وبا کے اندر تو لوگوں کی جانوں سے مت کھیلیں، اس میں تو پیسے جتنے آ رہے ہیں اتنے لوگوں پہ خرچ کریں، اس میں تو کسی اہلیت کا آپ مظاہرہ کریں، اس میں تو آپ ڈاکٹرز کو پروٹیکٹ کریں، آپ پیرامیڈیکل اسٹاف کی پروٹیکشن کا، ان کے تحفظ کا خیال کریں۔ آپ کے پاس تو بہت وسائل موجود ہیں، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن کرپشن اور نااہلی کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو پاتا۔ اس لیے بجا طور سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ٹیسٹنگ فیسلٹی اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور تاکہ جو ہے وہ لوگ اب اس سے گزریں۔ آغا خان میڈیکل یونیورسٹی سے بھی، ضیاء الدین سے بھی، چغتائی لیب سے بھی، اور بھی جتنے ادارے ہیں، میں جانتا ہوں کچھ ادارے ایسے ہیں کہ جو واقعی کم پیسوں کے اندر اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ گورنمنٹ بھی سبسیڈائز کرے اور یہ لوگ بھی کم از کم اس کے اوپر پروفٹ نہ رکھیں۔ اگر نان پروفیٹیبل کام یہ کرتے ہیں، ان ادارے بہت کماتے ہیں،
اس صورتحال کو کم از کم کمائی کا ذریعہ نہ بنائیں.